بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو فوجی ڈکٹیٹرز کے خاندان کے دو اسمبلی ارکان ایک دوسرے کے سامنے ایوب خان کس بات پہ غصہ کرتے تھے، اور شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے عہدے پہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں سے اپنا تجزیہ اور بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ملک میں نئے وزیر اعظم کا بھی چناؤ ہو چکا ہے، اور نیشنل اسمبلی میں سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے اور ایم کیو ایم کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے سنی تحریک کے امیدوار عمر ایوب کا مقابلہ تھا۔ عمر ایوب ہار چکے ہیں، اور شہباز شریف خاندان میں نواز شریف کے بعد نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ اس طرح شہباز شریف یہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے اور ان کی حمایت سے شہباز شریف اس منصب پہ دوسری مرتبہ ہیں۔ دیکھا جائے تو شہباز شریف ماضی میں جو آصف زرداری کے خلاف یا بھٹو خاندان کے خلاف جو زبانیں استعمال کرتے رہے، اب ہم اس پہ تو نہیں جاتے ہیں، لیکن ایوب جو اس کے ساتھ مقابلے میں اپنا عمر ایوب تھے، تو عمر ایوب کا تعلق خاندان کا جو ہے یہ گور ایوب کا بیٹا، اور اس کا دادا جو تھا ڈکٹیٹر ایوب خان اس ملک میں، جبکہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر جس نے مارشل لا لگایا تھا اس کا بیٹا ضیاء الحق۔ اب ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے شہباز شریف کو ووٹ دیا، جبکہ سنی اتحاد کی طرف سے عمر ایوب جو مقابلے میں تھے۔ اب اگر ان میں دیکھا جائے تو دونوں پہلی مرتبہ تو نہیں آئے ہیں اس ایوان میں، لیکن شہباز شریف خاندان یا شریف فیملی کے خاندان میں یہ خود عمر ایوب بھی، اس کا باپ بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں۔ اس مرتبہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں تھے، تو پی ٹی آئی نے اس کو پھر اپنا وزیر اعظم کے انتخاب میں چناؤ کے لیے اس کو وہاں پہ نامزد کیا، جس میں وہ ہار چکے ہیں۔ اب دوسری بات جو امپارٹنٹ یہ ہے کہ ایوب خان کس بات پہ غصہ کرتا تھا، جو میں امپارٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان جس نے ملک میں 11 سال مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہا، ڈکٹیٹر رہا، تو وہ سگریٹ بہت پیتا تھا، اور اکثر جب اس کو صبح کے ٹائم پہ جو نیند سے اٹھنے کے بعد اس کو اگر سگریٹ نہیں ملتا تھا تو وہ کتنا غصے میں آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایوب خان صبح ایک مشرقی پاکستان کے دورے پہ بنگال کے جو بٹوین تھا جو اس کو سگریٹ مہیا کرتا تھا، تو وہ ایوب خان کو اس کے بیڈ روم میں وہ سگریٹ کے پیکٹ وہاں پہ اس کو فراہم کرنے یا اس کو کمرے میں چھوڑنے میں اس کی بھول ہو گئی تھی، جس پر ایوب خان بہت بڑا غصے میں آیا تھا، اور اس کو بٹمین کو جو ہے نا کافی برا بھلا کہا تھا۔ اور آج دیکھا جائے تو جو شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یا اس کے دوران جتنا سنی اتحاد کی جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے، جتنا بڑا جو احتجاج کیا، ہنگامہ کیا تھا، اس میں عمر ایوب جو خود کینڈیڈیٹ تھے وہ اس میں آگے تھے، پیش تھے۔ یہی جو ہے مجھے منظر 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، تو اسی طرح اس کا بھی گھیراؤ کیا گیا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون تھی،
اور اپوزیشن میں تھی اور ان لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا، عمران خان کو تقریر اسپیچ کرنے نہیں دی تھی. تو اسی طرح آج پی ٹی آئی والے جو سنی اتحاد کے اراکین اس وقت کہلواتے ہیں، ان لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا اور کافی اس کے اوپر نعرے بازی کی. لیکن شہباز شریف نے تمام تر احتجاج ہنگامے کے باوجود اپنی اسپیچ تقریر جو ہے وہ جو اس نے کمپلیٹ کی تھی وہ ہنگامے کے دوران کی تھی. اور اس طرح جو ہے نا آج نیشنل اسمبلی کا جو پہلا سیشن تھا جس میں ممبران کا اوتھ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، پھر وزیر اعظم کا چناؤ، یہ کمپلیٹ ہو. ایک ملک میں جمہوری سسٹم چل پڑا ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ جمہوری سسٹم میں کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے اور کتنا عرصہ نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کافی چیزیں جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ راستے میں رکاوٹیں ہیں، کافی معاشی مسائل بھی ہیں، اور جو ملک کی حالات ہیں اس کے بنا پر یہ اپوزیشن کتنا ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، تو آنے والے وقت کا میں ہی ثابت ہو جائے گا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی بات چیت تجزیہ پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.